بندہ سراپا عجز و نیاز بنا رہے اور اس کا اظہار اور عبدیت کا یہ پہلو سب سے زیادہ نماز میں نظر آتا ہے۔ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی علو شان بیان کرتا ہے، بار بار کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بندے کی عاجزی اور فدویت اور اللہ کے سامنے اس کا جھکنا، اس کا اظہار سب سے زیادہ نماز میں ہوتا ہے، اور عبدیت کا یہ پہلو سب سے زیادہ نماز اور ذکر کے ذریعے ترقی پاتا ہے۔ اور عبدیت کا یہ پہلو کہ بندہ مالک کا محکوم بن کر رہے، حکم کا پابند بن کر رہے، نفس اور ماحول کے تقاضوں اور دل کی خواہشوں کو وہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے، اس کا اظہار، اس عبدیت کے اس پہلو کا اظہار رمضان اور روزے میں ہوتا ہے، اور اس کی ترقی بھی روزے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں یہی بات فرمائی کہ رمضان دراصل اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے حکموں کی پابندی اور تقوی پیدا ہو۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی خاطر صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ کھانا موجود ہے، مشروبات موجود ہیں، پانی موجود ہے، بھوک لگ رہی ہے، جی چاہ رہا ہے، جسم کا بھی تقاضا ہے، خواہش کا بھی تقاضا ہے، لیکن مالک نے منع کر دیا، تو حلال کھانے اور پینے سے بھی بندہ اپنے آپ کو روکے رکھے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہ کہے، جب تک وہ اجازت نہ دے۔ تو یہ دراصل اس کا اظہار ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر چلنے والے نہیں ہیں، اے اللہ، اے مالک، ہم آپ کے حکم کے محکوم ہیں۔ جب کوئی بندہ عبدیت کے جذبے کے ساتھ اور اللہ کے حکم کی رعایت